نیلما سرور کا شعر ہے کہ عورت اپنا آپ بچائے تب بھی مجرم ہوتی ہے، عورت اپنا آپ گنوائے تب بھی مجرم ہوتی ہے۔ اس دنیا میں روزانہ ہر عمر کی عورت کا ریپ ہوتا ہے۔ 3 سال کی بچی سے لے کر 75 سال کی بڑھیا تک، رنگ، نسل، مذہب، قومیت اور لباس کی کوئی قید نہیں۔ ساڑی، برقع، نیکر، عبایا، جینز، حجاب، فراک، سکرٹ، شلوار، کچھ بھی پہنا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت رات کے 2 بجے اکیلی سڑک پر ہو یا بس میں اپنے دوست کے ساتھ، کسی بھرے پورے دفتر میں ہو یا نائٹ کلب میں، 5 وقتہ نمازی ہو یا کسی مرد کی طرح ڈرنک کرتی ہو، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہو یا یتیم بچیوں کی پناہ گاہ کی محافظ ہو، ڈومنی ہو یا پردہ دار، چہرہ بغیر میک اپ کے رکھتی ہو یا غازے کی تہیں سجاتی ہو، قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں ہو یا اپنی قبر میں، ریپ کرنے والا اس کی لاش نکال کر بھی ریپ کرے گا۔ اور مردوں کے اس معاشرے میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ کفن میں چہرہ ڈھانپا نہیں گیا تھا، اس لیے ریپ ہوا۔ ممتاز دانشور یاسر پیرزادہ لکھتے ہیں کہ موٹر وے پر 3 بچوں کی ماں کے ساتھ گینگ ریپ ہوا۔ اس سے زیادہ بھیانک جرم کا تصور ممکن نہیں، لیکن یہ جملے اب بے معنی ہو چکے۔ جس ملک میں ایسی گھناؤنی واردات کے بعد یہ بحث شروع ہو جائے کہ کیا اس عورت کو رات کے وقت ویران موٹر وے پر سفر کرنا چاہیے تھا یا نہیں، اور یہ بحث چھیڑنے والے نہ صرف پڑھے لکھے لوگ ہوں بلکہ ان کا تعلق سول سروس سے ہو، تو باقی اندازہ خود لگا لیں کہ اس معاشرے کا عام مرد کیسے سوچتا ہوگا۔ آپ کے لیے اگر یہ اندازہ لگانا اب بھی مشکل ہو تو بطور مرد میں مدد کر دیتا ہوں۔ ہم مرد ایسے سوچتے ہیں کہ عورت کوئی مخلوق نہیں، یا کم از کم ہم مردوں کی طرح انسان نہیں۔ یہ ہم سے کمتر ہے، کمزور ہے اور کم عقل ہے۔ اسے اپنے بھلے برے کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے ہمیں گاہے گاہے اسے بتانا پڑتا ہے کہ تمہارے لیے کون سا لباس موزوں ہے، تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے یا نہیں، کون سی ملازمت تمہیں کرنی چاہیے یا سرے سے کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر رات کو گھر سے باہر نکلنا پڑے تو کس وقت تک تمہیں واپس آ جانا چاہیے، اپنے ساتھ کس عمر کے بچے یا مرد کو لے جانا چاہیے تاکہ لوگ تمہیں آوارہ یا لاوارث نہ سمجھیں، وغیرہ۔ اسی طرح ہم مرد یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عورت کی زندگی کی معراج اس کی شادی ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک عورت کا بنیادی مقصد بچے پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا اور اپنے خاوند اور سسرال کی خدمت کرنا ہے۔ ہم مرد اگر سگریٹ پئیں تو یہ ہمارا سٹائل ہے، اس سے ہمارے کردار پر کوئی حرف نہیں آتا۔ عورت کے لیے سگریٹ پینا تو دور کی بات، اگر اس نے ٹھیک سے دوپٹہ نہیں لیا ہو تو یہ وجہ اسے ریپ کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم مرد یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے حقوق کے لیے مارچ کرتی ہیں، آزادی نسواں کے نعرے لگاتی ہیں یا جدید لباس میں سوشل میڈیا پر بے باک تبصرے کرتی ہیں، دراصل وہ تمام اوباش عورتیں ہیں۔ اس بات کا ہم مردوں کے پاس کوئی ثبوت تو نہیں، مگر ہمارا کہنا ہی کافی ہے۔ مردوں کا یہ معاشرہ جس ذہنی پستی کا شکار ہے، اس کا علاج ناممکن تو نہیں مگر مشکل ضرور ہے۔ اس علاج کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس موضوع پر دنیا میں جو فلمیں بنائی جاتی ہیں وہ ذہنی افلاس کے مارے ان مردوں کو دکھائی جائیں، اور تفریح کے بہانے ان کی ذہنی نشو و نما کی جائے تاکہ انہیں ریپ کا مطلب سمجھ آ جائے۔ اس زمن میں یاسر پیرزادہ صاحب نے 3 فلمیں تجویز کی ہیں۔ پہلی فلم ہے پنک۔ اس فلم کی کہانی 3 لڑکیوں کے گرد گھومتی ہے جو ایک اپارٹمنٹ میں اکٹھی رہتی ہیں، مختلف ملازمتیں کرتی ہیں اور آزاد زندگی گزارتی ہیں۔ ایک رات کسی پارٹی میں ان کی ملاقات چند اوباش نوجوانوں سے ہو جاتی ہے جو ان لڑکیوں کی بے باکی کا غلط مطلب سمجھ کر دراز دستی کی کوشش کر بیٹھتے ہیں۔ دوسری فلم کا نام ہے گلٹی۔ اس فلم میں کالج میں پڑھنے والی ایک لڑکی کو چند لڑکے بظاہر اس کی مرضی سے ہاسٹل کے کمرے میں لے جاتے ہیں۔ لڑکی کی چال ڈھال اور لباس سے یوں لگتا ہے جیسے وہ ان میں سے ایک لڑکے پر فریفتہ ہے۔ بعد میں وہ لڑکی اس لڑکے پر ریپ کا الزام لگا دیتی ہے۔ کالج میں کوئی اس الزام کو سچ نہیں مانتا، مگر حقیقت اس کے برعکس نکلتی ہے۔ تیسری فلم مختصر دورانیے کی ہے، نام ہے دیوی۔ یوٹیوب پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ 12 منٹ کی یہ فلم ریپ کے موضوع پر بننے والی ایک اچھوتی فلم ہے۔ اگر یہ فلم دیکھنے کے بعد بھی
کسی مرد کا ذہن نہیں بدلتا اور وہ مختلف ہیلے بہانوں سے عورت کو ہی ریپ کا ذمہ دار سمجھتا ہے تو پھر ایسے مرد کا کوئی علاج نہیں، اسے پولیس کی نوکری ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی شخص 30 سال پولیس کی نوکری کرنے، غیر ملکی تربیتی کورس بھگتانے اور انواع و اقسام کی ڈگریاں سمیٹنے کے بعد بھی گینگ ریپ کا شکار ہونے والی عورت کے بارے میں کہے کہ اسے رات کو موٹر وے پر سفر کرنے کی بجائے جی ٹی روڈ پکڑنی چاہیے تھی کیونکہ وہاں رونق زیادہ ہوتی ہے، تو سمجھ لیں کہ ایسا افسر بالکل ٹھیک جگہ بیٹھا ہے۔ بے شک ہم مرد ایسے ہی سوچتے ہیں۔ اب پولیس کو چاہیے کہ اخبار میں اس قسم کا اشتہار شائع کروائے کہ خبردار، آگے علاقہ ریپ ہے۔ ہر خاص و عام عورت کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اکیلی گھر سے باہر نکلنے سے گریز کرے اور رات کو تو بالکل سفر نہ کرے، ہر حال میں کسی محرم مرد کو ساتھ رکھے، ویران شاہراہ پر گاڑی نہ گھمائے، اپنے لباس کا خیال رکھے، گینگ ریپ ہونے کی صورت میں محکمہ ہزا ذمہ دار نہ ہوگا۔ آخر پر ساحر لدھیانوی کے اس شعر سے اجازت چاہوں گا کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔